محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له بسم الله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيه به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا في ولد الحسن عليه السلام فتقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي أتزنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي وشعب أمتي أتزيد لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ووصيي وخليفتي وصاحب لوائي فتزيد لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي أتزدت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وميل بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمه لحمي ودمه دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واصب عنهم ورزقا وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد فقال الله عز وجل يا ملائكة يا سكان السماوات
إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال نبي جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل أهل بيت النبوة ومعدن رسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على فقال لي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا بمحفل من محافل أهل الأرض ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا فازا شيعتنا ورب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا بمحافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همّا ولا مغموم إلا وكشف الله همّا ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. بولی سگرا میرے بابا یاد آ جاتے ہو تم اپنی فرقت میرے بابا مجھ کو در پاتے ہو تم چھوڑ کر مجھے کو وطن میں میرے بابا چل دیے ٹوٹی میری آس ہے کیسے سگرا
بجیے آنکھیں میری ڈھونڈتی ہے کیوں نہیں آتے ہو تم میرا قاصد بھی گیا میری کہانی بھی گئی لے کے خط واپس نہ آئے لو نشانی بھی گئی خط نہیں لکھتے ہو بابا اور نہ بلواتے ہو تم گھر ہے سونا جھولا خالی دل کی دھڑکن بھر گئی بابا کیا سمجھے ہو تم کہ میری سغرا مر گئی میری بیماری کا بابا دھیان نہیں لیتے ہو تم بھائی اکبر بھی گئے اور بھائی اصغر بھی گئے رہتے میرے پاس تو روتی نہ میں یوں دکھ جلی گھر ہے سونا خط نہیں ہے کیوں نہیں آتے ہو تم دل دھڑکتا ہے میرا اب الٹ چلی آس ہے میرے بابا آ جاؤ تم چھوٹ جاتی ہے آس ہے کیوں ترس بیماری کا بابا نہیں کھاتے ہو تم خواب میں سغرا نے دیکھا نیزے پہ بابا کا سر روئی سغرا پیچ کے سینہ کیا ہوا میرے بدر خواب میں مجھ کو رلانے بابا آ جاتے ہو تم بولی سغرا میرے بابا یاد آ جاتے ہو تم مدعو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں بھائی بھائی پکارتی رہی میں
پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں، شمر نے کی پھر ایسی گستاخی، مجھ سے دیکھا نہیں گیا ماں، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں، تم جو زلفیں سوار کرتی تھی، انہی زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا، جہاں بوسے دیے تھے نانا نے، اسی گردن سے خون ٹپکتا تھا، سر شبیر یوں اٹھائے ہوئے، شمر خیمے تک آ گیا بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں، دیکھ کر مجھ کو بین کرتے ہوئے، شمر ہر بار مسکراتا رہا، میری نظروں کے سامنے ظالم وار گن کر چھری چلاتا رہا، تیرا ضرب شبیر کا گلا ماں، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں، چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا، تیرے نور نظر کو لشکر نے تیر برساتا تھا، کوئی اس پر کوئی پتھر سے مارتا تھا اسے، ریت زخموں پہ وہ گراتا رہا، جس کو پتھر نہیں ملا بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں، تیغ جس دم کوئی چلی اس پر، ہائے عباس کہہ کے رویا تھا، تیر پیشانی پہ لگا جس دم، ہائے اصغر زباں پہ آیا تھا، ہائے اکبر پکار دنیا نے، جب بھی میدان کوئی لگا
پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں، جب چلایا تھا شمر نے خنجر، میں نے آنکھوں سے اپنی دیکھا تھا، ہاتھ اپنے اٹھا کے پہلو سے تو نے سوکھے گلے پہ رکھا تھا، انگلیاں زخمی ہو گئی ہوگی، ہاتھ مجھ سے تو نہ چھپا بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں، ایسی نفرت تھی ان کے سینوں میں، یہ بھی سوچا نہ شام والوں نے، دین اسلام میں زمین تک ذبح پیاسے نہیں کیے جاتے، 3 دن سے حسین پیاسا ہے، ارے 3 دن سے حسین پیاسا ہے، یہ بھی سوچا نہیں گیا بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں، ماں یہ زینب سے کہتی تھی اکبر، میری آغوش میں تھا سر اس کا، میں نے گردن کو کٹتے دیکھا تھا، میں نے سانسوں کو رکتے دیکھا تھا، آخری بار زیر خنجر بھی میں نے شبیر سے سنا بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں۔ محمد وعلى محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ حبیب خدا ختم الانبیاء والد بلند صلوات، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ نعرے حیدری الفاتحہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. ہمارے پاس احادیث کے اندر ایک موضوع جو ڈسکس ہوا ہے اور وہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور وہ موضوع ہے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے پہلے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی امام کے ظہور سے پہلے جو زمانہ ہوگا وہ زمانہ حیرانگی کا ہوگا، کنفیوژن کا ہوگا، ڈیفیکلٹی کا ہوگا. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک روایت جو ہمارے 11ویں امام سے غالباً یہ روایت ہے کہ امام کا ظہور نہیں ہوگا لیکن you will be filtered in a sense کہ جو پاک اور پاکیزہ ہیں وہ الگ ہو جائیں، وہ قدر جو ہیں جو برے ہیں وہ سائڈ میں ہو جائیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے امام حسین مظلوم نے کام کیا تھا، بالکل ویسے ہی ہوگا. یعنی کوئی شک باقی نہیں رہے گا کہ بھائی میں امام کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں، ایسا نہیں ہوگا. جیسے امام حسین نے کیا وقت کا حسین بھی وہی کرے گا. آپ کے سامنے کچھ روایات میں پیش کروں کہ آخر الزمان کے اندر before the ظہور of امام زمان علیہ السلام شیطان will be attacking on different things, for example on the beliefs, on the values، ہر ایک چیز پر اٹیک ہوگا. اور روایات ہمارے پاس سخت ہیں اس کے لیے. ہمارے پاس روایات رسول خدا سے بھی موجود ہیں، ہمارے پاس امام رضا علیہ السلام سے موجود ہیں، ہمارے پاس امیر المؤمنین علیہ السلام سے بھی روایات موجود ہیں اس پرٹیکولر ٹاپک پہ. مثلا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے امام says تکون له حیرۃ وغیبۃ. Before the zuhur, before the reappearance of Imam Zaman, there will be hayra. Hayra means confusion. Nahi samajh mein aa raha hai. Many a times I feel pity on these youths. The challenge is what we used to face. We were not facing the challenge what they are facing actually. So when I was getting the Jawan at that time, social media wasn't there. These sort of difficulties were not there. Now from left and right, shubhat are there. So there are people atheists, agnostics, اور آپ کے پاس وہابیزم پہ شبہ ہے، اور ایک ایسے ہیں جو بے دین ہیں. خود شیعہ کے اندر ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ جو آپ کے بھائی ولایت سے آپ کو ہٹانا چاہیں گے. From different fronts there is a war. آپ کے ایمان کو سیف کرنا ہے. سب چھوڑ دیجئے، شیطان خالی نہیں بیٹھا ہے، شیطان 24/7 کام کر رہا ہے، 24/7 کام کر رہا ہے. تو ہم اگر ساری چیزیں سیکھ بھی لیں، مولانا I have learned everything, what about the action? What is the amal? So the riwayat says تَكُونُ لَهُ حَيْرَةٌ وَغَيْبَةٌ. اگر بچے کا باپ نہ ہو اور اس کے ساتھ کوئی پریشانی آ جائے تو کیا کر رہے ہو بھائی؟ چھوٹا بچہ ہے
باپ نہیں ہے، ولی نہیں ہے، پولیس دا امام، امام غیبت کے اندر ہے، اور یہ تمام مشکلات ہو رہی ہیں. پھر امام کہتے ہیں یضل فیہا اقوام، اس اسٹیج کے اندر there will be people they will go astray، جو گمراہ ہوتے چلے جائیں گے. وَيَهْتَدِي فِيهَا آخَرُونَ، but there will be some people they will be guided، جو ہدایت پانے والے لوگ ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہدایت نہیں پا سکیں گے. میں دوسری روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ وہ کون سی لوگ ہیں کہ جو ہدایت پائیں گے. ایک گروپ ایسا ہے کہ جو ایک میجر گروپ ہے، جو بڑا گروپ ہے، وہ ہدایت سے دور ہے، اور ایک جو ہے خاص گروپ ہے وہ ہدایت پر ہے. امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں یہی الفاظ ہے وَلَكِنْ بَعْدَ غَيْبَةٍ وَحَيْرَةٍ، یہ کہتے ہیں لا تَثْبُتُ فِيهَا عَلَى دِينِهِ، اپنے دین کے اوپر اسٹیڈ فاسٹ نہیں رہ سکے گا. وہ کون نہیں رہ سکے گا؟ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ، but the one who is purified، the one who is sincere، the one who is pure، پاک اور پاکیزہ ہوگا. جس کو ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں، میرے الفاظ نہیں، اپنے الفاظ میں نہیں، حدیث میں آیا ہے، وہ تو جنت میں جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ روایت آتی کہتے ہیں جنت میں جانے والے لوگ سادے لوگ ہوں گے، سمپل پیپل. What does it mean مولانا؟ سمپل پیپل کا مطلب کیا ہے؟ بولا ہمارے اندر چالاکی آ گئی ہے، جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں ڈیڑھ ہوشیار. We have become ڈیڑھ ہوشیار. ہم دو نمبری کر کے خدا کو ہم جو ہے ڈیڑھ ہوشیاری خدا کے سامنے دکھانا چاہتے ہیں. And he knows I am your Lord, I am your God, I know what you're doing. دو نمبری کرتے ہیں ہم. نہیں ایسا نہیں ہے، میری تو نیت کچھ اور تھی، یہ ہے وہ ہے. But there are people جو سادے لوگ ہیں. میں نے ایگزامپل دی تھی، ہمارے جو گرینڈ پیرنٹس وغیرہ تھے وہ سادے تھے، جو بتا دو وہ کرتے چلے جائیں گے. ہمارے پاس پتہ بہت کچھ ہے، ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم بہانے لگاتے ہیں، ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں، شاید ایسا ہے شاید ویسا ہے. مخلص جو ہے، جو سے پیور ہوگا، وہ جنت کے اندر جائے گا، وہ بچ سکے گا. جو دو نمبری کرنے کے چکر میں ہوگا بولے گا ابھی تو جو ہے کہ نا گناہ کر لیتے ہیں، بعد میں جا کے جو ہے ابھی یہ محرم آنے والا ہے، ساری توبہ وہاں پر ہو جائے گی، حر وہاں بن جائیں گے. سوری، who says that your sins will be forgiven؟ forgive کون کرے گا؟ وہ خدا ہے، تم تو خدا نہیں ہو، تم کس آسرے کے اندر بیٹھے ہو؟ تو یہ ہم اپنے آپ کو فول کر رہے ہوتے ہیں. تو روایت کے اندر آیا کہ ایسے لوگ کہ جو مخلص ہوں گے وہ بچ پائیں گے. اور آخر زمان میں ہوگا کیا؟ شیطان جو ہے، so we should understand who is shaitan. Many times we discuss about, we have our majalis on the imam and the wilayat, we know our aimma alayhi salatu wasalam, we should know this, but who is the enemy? دشمن کے بارے میں تو پتا ہونا چاہیے، دشمن کیسے کام کرتا ہے. اگر آپ کے دشمن کی اسٹریٹجیز آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ مار کھائیں گے. جس کو ہم کہتے ہیں دشمن شناسی، جو قرآن نے اس پر بہت بات کی ہے. اپنے دشمن کو پہچانو، عدو مبین، وہ کھلا ہوا دشمن ہے. And consider him as your enemy. اگر اس کو دشمن نہیں مانو گے تو نقصان ہوگا. ہمارے پاس ابلیس کے بارے میں شاید ایک کانسیپٹ ہو کہ یہ ایک امیجنری جو ہے بینگ ہے، اور ایسا نہیں ہے، فزیکل بینگ ہے. کان من الجن، یہ جو شیطان جو ابلیس جنوں میں سے ہے. اور جن جیسے انسان ہیں، ان کی اولادیں ہوتی ہیں، ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں. جیسے ہم مکلف ہیں، مکلف مینس حرام، مستحب، مکروہ، مباح، واجبات ہیں. سیم تھنگ جنات کے اوپر بھی ہیں. although the difference is this between جن and انسان انفائنائٹ خدا تک جا سکتا ہے، انفینیٹی انسان کے پاس. اسی وجہ سے اس کو انسان کو خلیفۃ اللہ بنایا گیا ہے. جن کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے، اس کی اپنی باؤنڈریز ہیں. یہ ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہے. آپ مجھے بتائیے انسان نے کیا پروگریس کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ انسان جو ہے آج سے 100 سال پہلے والا، 100 years back if you see, so in terms of progress, yes we have progress. اب وہ پروگریس جو ہے پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، دونوں اس سمے کیا ہے. تجربہ، ایکسپیرینس ہمارے پاس بڑا ہی نہیں بڑا ہے. یس 100 سال پہلے کا جو ایکسپیرینس اور جو آج ہے وہ فرق کرتا ہے. So we are progressing. What about شیطان؟ شیطان is progressing or not؟ ڈیفینیٹلی شیطان پروگریس کر رہا ہے. اور شیطان کب سے ہے؟ باب آدم کے زمانے سے ہے. وہ اپنا کام کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو 100 سال پہلے جو اس کی ٹرکس تھیں
اور آج کی جو ٹرکس ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی؟ وہ تبدیل نہیں ہوں گی، بلکہ وہ بھی پروگریس کر رہا ہے سلولی اینڈ گریجولی، اور نئی نئی ٹرکس کے ساتھ آ رہا ہے. کبھی پیجر اٹیک کے ساتھ آتا ہے، کبھی کوئی اور اٹیک کے ساتھ آتا ہے. They know how to attack. ان کو سب کچھ معلوم ہے شیطان کو. ٹھیک ہے، آ گئے حاج مرتضی زاہد، almost 50-60 years back. He was among the Urafa. He was among the Urafa in Tehran. اور مسجد کے اندر نماز پڑھاتے تھے. Even آیت اللہ بروجردی used to request آیت اللہ حاج شیخ مرتضی زاہد، ان کا نام زاہد تھا آخر میں، ویسے ہی کو زاہد کہہ کے پکارتے تھے، زاہد تھے. کہتے ہیں ان کو بلاتے تھے، قوم کہتے تھے درس دیجیے، اور آیت اللہ بروجردی خود گریا کرتے اس درس کے اندر. Just understand the personality of حاج شیخ مرتضی زاہد. وہ تو نماز لیڈ کرتے تھے، عرفہ کی نماز عرفہ کی ہوتی ہے. They can connect actually with Allah subhanahu wa ta'ala in a better way, the way we connect ourselves. کہتے ہیں کہ نماز میں 2-3 دن ہوئے ہیں، لوگ جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں they can find that out. حاج شیخ مرتضی زاہد جو concentration in periods is not there. کبھی کبھار نماز کے اندر کچھ بھول بھی جاتے ہیں. And even the person actually who is leaving him, تو ان کے ساتھ جو چلتا ہے، تو ہوتا پرابلم کیا ہے کہ ایک دن تو بھائی گاڑی کے ساتھ ٹکرانے والا اس کو ہوگا. So one fine day actually people asked, مولانا what has happened? مشکل کیا ہے؟ کیا آپ کے ساتھ میں دیکھ رہے ہیں the focus is not there. By the way آج کل ہمارا فوکس ہے بھی نہیں. سوشل میڈیا کھیل کھیل کے the focus is gone. الحمدللہ یہ کمیونٹی بہت اچھی کمیونٹی ہے جو 20-25 منٹ کے بعد موبائل نہیں نکالتی ہے باہر، کیونکہ مولانا جو ہے اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. So they can see کہ دیکھو کس کا موبائل باہر سے نکلا ہے، کوئی سائڈ سے دیکھ رہا ہے، فوکس نہیں ہے. تو شیخ مرتضی زاہد کا جو ہے فوکس چلا گیا. تو پوچھا تو میرے گریا کرنے لگے. کہتے ہیں it is because I came across one hadith. I came across one hadith. اور وہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث رسول خدا سے کہا، اے علی جتنے ہدایت کے رستے تمہیں معلوم ہیں اتنے گمراہی کے رستے خدا نے شیطان کو بھی بتائے ہیں. یا اللہ، یعنی میرا جو اینیمی ہے کوئی نارمل اینیمی نہیں ہے، سارے رستے اس کو پتہ ہیں کہ وہ مس گائیڈ کرنے کے لیے موجود ہے. اسی وجہ سے ہمارے پاس روایت ہے کہ امام زمان جب آئیں گے، اب یہ جو ہوگا، اچھا اگر آپ ذرا دیکھیں شیطان کو، میں زیادہ شیطان پہ آج بات نہیں کروں، مجھے آگے جانا ہے، لیکن خود ایک سائنس ہے اور یہ خود ایک ڈسکشن ہے جو مدارس میں ہوتی ہے. شیطان شناسی، شیطان کو سمجھیں، شیطان ہے کون؟ شیطان اگر جب آدم آئے اس کے سامنے کوئی ایک شیطان موجود ہے، ابلیس موجود ہے. ابلیس کان من الجن، یا آپ سورہ ناس میں پڑھتے ہیں من الجن والانس، انسان میں بھی ہو سکتا ہے یا جنوں میں بھی ہو سکتا ہے شیطان، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جب آدم ہے تو آدم کے سامنے کوئی موجود ہے، موسیٰ ہے تو موسیٰ کے سامنے کون موجود ہے؟ ابراہیم ہے، ان کے سامنے کوئی موجود ہے. یہ چلتا ہوا آ رہا ہے. لیکن آخر الزمان کے اندر یہ شیطان اب ایک بن کر نہیں آئے گا، شیطان یہ پورا سسٹم بن کر آئے گا. That is the difficult part. اسی وجہ سے روایات میں ہمارے پاس کیا آیا کہ امام زمان کے دشمن کم سے کم 3 تو گنوائے گئے ہیں جو نشانیوں میں بتا دیں. پہلا کون ہے؟ سفیانی. دوسرا کون ہے؟ دجال. تیسرا کون ہے؟ یاجوج اور ماجوج. اب امام کو اتنے پورے سسٹم کے ساتھ آ کر لڑنا ہے، اس کا مطلب پریپریشن بھی ہونی چاہیے. اسی وجہ سے روایات میں آیا کہ امام when he will reappear، ان کے پاس معجزات ہوں گے. جو پچھلے جتنے بھی انبیاء تھے ان سب کے معجزات ہوں گے، اسپریچول بھی ہوں گے، ظاہری بھی ہوں گے، باطنی بھی ہوں گے. ظاہری اور باطنی کا مطلب کیا؟ یعنی حتیٰ کہ امام کے پاس جو ہے حضرت ایوب کا صبر ہوگا روایات میں، اور حضرت موسیٰ کی ہیبت ہوگی، حتیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، موسیٰ کا عصا اور پیغمبر کا لباس ہوگا. یہ سب ہوگا. حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ زیارت سرداب مقدس میں جب جاتے ہیں، سرداب میں اس حدیث میں پڑھتے ہیں المنتہا الیہ مواریث الانبیاء، یعنی آپ وہ ہیں امام، انبیاء کی تمام میراث آپ پر آ کر اینڈ ہوتی ہیں، تمام کی تمام میراث آ کر اینڈ ہوتی ہیں. وَلَدَيْهِ مَوْجُودٌ آثَارُ الْأَصْفِيَاء،
جتنے بھی اصفیاء جو چنے ہوئے لوگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے chosen people، ان سب کے جتنی نشانیاں ہیں وہ امام آپ کے پاس موجود ہیں. ایک ذہن میں سوال آنا چاہیے، مولا ضرورت کیا تھی تمام چیزوں کی؟ from different perspective، جو انسان کامل ہوتا ہے a perfect human being he possesses everything، all the characteristics. یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن کیوں یہاں پر کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ امام کو آ کر اس سے لڑنا ہے جو تمام کی تمام برائیاں لے کر آ رہا ہوگا. اب یہاں پر امام وہ آئے گا جو سارے کے سارے کمال لے کر آئے گا، جو اس کے ساتھ جنگ کرے گا. صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر. ایک ڈسکشن جو میں آج کی رات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، ون آف دا اینیمیز آف امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف از دجال. دجال کا جو کانسیپٹ ہے، دجال کا جو کانسیپٹ ہے وہ صرف شیعہ کے اندر نہیں ہے ہمارے پاس، حتیٰ کہ دجال کا کانسیپٹ اہل سنت کے اندر، یعنی اسلامک پوری جو ہے انڈرسٹینڈنگ جو ہے اسلامی کتابوں کے اندر ہمارے پاس موجود. ناٹ اونلی amongst Muslims, this concept of Dajjal is there amongst Christians as well. They call him Antichrist. دجال کو وہ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دجال آ کر حضرت عیسیٰ کے اگینسٹ میں آ کر لڑے گا، تو اس کو اینٹی کرائسٹ بھی کہا جاتا ہے. یہ دجال ہے کون، اس کی نشانیاں کیا ہیں، کیا کچھ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ میں ڈسکشن کروں گا، اور ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی ذرا چیک کریں گے. ہماری انڈرسٹینڈنگ دجال کے بارے میں کیا ہے، کیا یہ ابھی ایگزسٹ کرتا ہے، یہ ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ آنے والا ہے، اور اس کی سائنس سے مراد کیا ہے، اس پہ تھوڑی سی میں ڈسکشن کروں گا. صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر. دجال کی جو سائنس بیان کی گئی ہیں، I discuss 5 signs of Dajjal. The first sign of Dajjal is he اور یہ کہوں یا ایک ایسا ایگزسٹنس ہے جو ون آئیڈ ہے، اس کی ایک آنکھ ہے. دجال کی کتنی آنکھ ہے؟ ایک آنکھ ہے. یہ اس کی پہلی سائن ہے، ون آئیڈ ہے. Second sign of Dajjal is that I'm using he. He will be the son, the mother of Dajjal will be a Jew. روایت میں آیا وہ اس کی ماں ایک یہودی ہوگی. دو ہو گئی سائنس. تیسری، اس کا جو کھانا ہوگا فوڈ ماؤنٹین کے برابر ہوگا، لائک ماؤنٹین. کتنا کھائے گا وہ، اس کی خوراک اتنی زیادہ ہوگی. مجلس کے بعد آ جائیں پھر ہم بھی اس سے کم نہیں ہوتے کبھی کبھار. جی، اس کا فتنہ فساد مشرق اور مغرب کے عالم کو کیا کر لے گا؟ گھیر لے گا. یعنی فرام مشرق اینڈ مغرب، ایسٹ اینڈ ویسٹ، اس کو پورے کو جو کور کر رہا ہوگا اس کے فساد کو. ففتھ، اس کا نعرہ ہوگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سپریم لارڈ ہوں. یہ 5 چیزیں سمجھ میں آتی. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دجال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جس کی ایک آنکھ ہوگی. کبھی کبھار آپ ذرا سوچیں، شیطان کیا ہے؟ آخر الزمان کے اندر اپنی پوری تیاریوں کے ساتھ آئے گا، اور امام کو اتنے سارے آثار دیے جا رہے ہیں، اتنی ساری سائنس دی جا رہی ہیں. یہ کبھی آپ کے ذہن میں آپ کے ڈائجسٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ریزن ہے کہ ایک امام کے دشمن جو ہے، جو اتنی پریپریشن کے ساتھ آئے گا، اس کو ناقص الخلقہ ہونا چاہیے، اس کا تو کوئی ڈیفیکٹ ہونا چاہیے. You can't understand this. یہ ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے. اگر میں ایک ایسے اس کے پیچھے دوڑتا رہوں گا جس کی ایک آنکھ ہوگی، اور کبھی کبھار کچھ روایات میں آیا ہے کہ وہ گدھے کے اوپر آ رہا ہوگا، اس کا گدھا جو ہوگا 1 میل کے برابر جو ہے چلے، میں گدھا ہی ڈھونڈتا رہ جاؤں گا. میں مجھے دجال نظر نہیں آئے گا. اس دجال کے کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور روایت کا سہارا دوں گا، پھر میں اس دجال کے اوپر آتا ہوں. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. One of the challenges our ائمہ used to face، ہمارے ائمہ کو سامنے کون بیٹھے ہیں؟ سامنے وہ بیٹھے ہیں they are ignorant people. As far as the intellectual capacity is concerned، ان کی عقلیں نیچی ہیں. And whatever Imam is supposed to say here، it has to be there till the day of judgment. اب ایسے بات کرنی ہے کہ جو ان کو بھی سمجھ میں آئے، اور جو 1400 سال اور قیامت تک آنے والے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آئے. And this is the beauty of the Holy Quran.
قرآن کی بیوٹی ایسی ہے کہ وہ ایسے بات کرتا ہے کہ وہاں کے جو عرب بدو تھے ان کو بھی سمجھ میں آتا تھا، جو آج کا پڑھا لکھا انسان ہے اسے بھی سمجھ میں آئے گا، قیامت تک جو آتا رہے گا اس کو بھی سمجھ میں آتا رہے گا۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی کام کیا۔ ایک حدیث آپ کے سامنے کہوں میں، بھائی روایت میں آیا ہے کہ جب گلاس جو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا جو گلاس ہے، تو ٹوٹے ہوئے گلاس میں سے اس جگہ سے پانی نہیں پینا، the broken glass, so from that particular area do not drink۔ بولے وجہ کیا ہے؟ امام نے کہا لا تشرب الماء من ثلمۃ الاناء، کہ جو ٹوٹا ہوا گلاس ہے وہاں سے نہیں پینا۔ کیوں؟ فإن الشیطان یقعد علی الظلمۃ، کیوں؟ کیونکہ اس ٹوٹی ہوئی جگہ کے اوپر شیطان آ کر بیٹھتا ہے۔ اس کے اوپر کون آ کر بیٹھتا ہے؟ شیطان آ کر بیٹھتا ہے۔ اب آپ بولیں گے مولانا شیطان وہ دو ٹانگیں لگا کر جو کہ نام ایسے بیٹھتا ہے، وہ کیسے بیٹھتا ہے؟ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو امام نے کیا کیا؟ اچھا آج میں اور آپ سمجھ چکے ہیں، صحیح ہے، 1400 سال کے بعد سمجھ چکے ہیں۔ مولا بولنا چاہ رہے تھے یہاں پر جرمس آ کر بیٹھتے ہیں، یہاں پر کیا آ کر بیٹھتے ہیں؟ جرمس آ کر بیٹھتے ہیں۔ اب مولا اگر اس زمانے میں 1400 سال پہلے according to their level the capacity what they were having، اگر اس کے حساب سے بات کرتے ہیں یہاں پر جرمس آ کر بیٹھتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے تھے ہم تو کہتے ہی تھے یہ مجنون ہیں اور یہ دیوانے ہیں، اور وہ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے۔ اب امام کو ایسا لفظ یوز کرنا ہے کہ جو ان کو بھی سمجھ میں آئے، جو آنے والے آگے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آئے۔ He used the word shaitan. The word shaitan, the root word shaitan is from shatana. Shatana means a thing which causes corruption. جو فساد مچاتی کوئی چیز اس کو شیطان کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ اگر کسی کا ایمان برباد کر دے وہ بھی شیطان ہے، پیٹ میں جا کے آپ کے پیٹ کو خراب کر دے وہ بھی شیطان ہے۔ امام نے وہ لفظ یوز کیا۔ اگر میں جو ہوں 1400 سال کے بعد with that mentality and the capacity، شیطان کا مطلب وہی ہوں ابلیس والا، اس کا مطلب بھائی میں there is some problem with me actually۔ اب یہ جو دجال کا لفظ ہے، دجال کا مطلب کیا ہے؟ دجال کی جو کریکٹرسٹکس بتائی جا رہی ہیں، اگر کریکٹرسٹکس میں وہی لوں میں کہ بھائی یہ ایک آنکھ والا ہوگا، میں ڈھونڈتا رہا ہوں بھائی یہ ایک آنکھ والا کہاں پر ہے۔ سو امام نے ایسے بات کی ہے کہ تم اس ایک آنکھ کے چکر میں نہ پڑ جانا، ٹھیک ہے؟ وہ ایک گدھا جو ہے گدھے کے پیچھے نہ پڑ جانا، وہ اتنا زیادہ ایک پہاڑ ماؤنٹین کے برابر کھانا جو کھاتا ہے اس کے پیچھے نہ پڑ جانا۔ اگر تم پڑھے تو تمہیں جو ہے گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ بٹ یو کین آسک مولانا from where you can say، ابھی تک تو ہم نے، آپ ہمیں یہ بتائیے مولانا کہ کہاں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دجال جو آنے والا ہے یہ ایک انسان نہیں ہے، maybe it's a system, it's a thing، یہ کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں؟ کوئی آپ کے پاس ریزن ہونا چاہیے کہ نحن ابناء الدلیل، we are the sons of reasoning۔ آپ دلیل دیں گے تو ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اس دلیل کے لیے میں ایک حدیث کا سہارا لوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ رسول خدا سے حدیث ہے، رسول خدا کہتے ہیں، یہ دجال کے بارے میں کہتے ہیں، ما بین خلق آدم الى قیام الساعہ امر اکبر من الدجال۔ آدم سے لے کر الى قیام الساعہ until the day of judgment، آدم سے لے کر قیامت تک رسول خدا نے جو ورڈ یوز کیا اس پہ ذرا غور کیجیے گا۔ کیا ورڈ یوز کیا؟ بولے یہ دجال کون ہے؟ انسان ہے یا چیز ہے؟ رسول خدا نے کہا امرن، امر کہتے ہیں چیز کو کہتے ہیں، ایک ایسی چیز ہے اکبر من الدجال، کہ یعنی اس دجال سے بڑی چیز کوئی بھی آنے والی نہیں ہے in terms of doing فساد and corruption۔ یعنی from this particular hadith we come to know کہ یہ جو دجال ہے، دجال کسی انسان کا نام نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کوئی سسٹم ہے، کوئی چیز ہے۔ آیت اللہ سید محمد صدر جن کی شہادت ہوئی تھی، جن کو شہید کیا گیا تھا، عام طور پہ آپ اس میں کلپ دیکھتے ہیں کہ جب صدام کے لوگ آ رہے ہیں اور وہ اپنی اسٹک اس کو دور کرتے ہیں، تو وہ ایک ڈرامہ کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ سید محمد صدر کی موسوعہ امام المہدی کے نام سے ولیومز ہیں، اس پہ انہوں نے آ کر اس پرٹیکولر دجال کے اوپر یہ جو 5 جو سائنس ہیں، ان 5 سائنس کے اوپر جواب دیا انہوں نے آ کر کہا کہ یہ 5 کی 5 جو سائنس ہے یہ کوئی انسان نہیں ہے، بٹ اٹس اے
کلچرل موومنٹ مس لیڈنگ سویلائزیشن ہے. ایک ایسی سویلائزیشن ہے جو انسان کو دھوکہ دیتی ہے, ڈسیو کرتی ہے, انسان کو برے راستے پر لے کر جاتی ہے, اور یہ آئیڈیالوجیکلی یہ ہمارے جو جوان ہیں ان کو کسی اور راستے پر لے کر جائے گی. پھر وہ ایک ایک کر کے جو ایگزامپل جو دی گئی ہیں ان ساری جو سائنس ہے ان سائنس کو آ کر ڈسکرائب کرتے ہیں. مثلا جو ایک آنکھ والا انہوں نے کہا کہ ایک آنکھ والا ہوگا دجال, تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ جو کرپٹ کلچر ہوگا, اس کرپٹ کلچر کی صرف ایک آنکھ ہے. ایک آنکھ سے کیا مراد ہے؟ ایک آنکھ سے مراد یہ کہ یہ صرف دنیا جانتے ہیں, آخرت کے اوپر آنکھیں بند ہوں گی. They do not believe in that system. This system is solely focusing on this dunya. Materialistic civilization ہے, ہر ایک چیز پیسے کے اوپر ہے. آپ نے $1 کا بل دیکھا ہوگا, $1 کے بل کے اوپر لکھا ہوتا ہے in God we trust. لیکن وہ جو گاڈ جو ہے, اس گاڈ کا ان کا گاڈ ہے کون دراصل؟ اسی کے ساتھ ایک بنا ہوا ہے پیرامڈ, اس پیرامڈ کے اوپر بنی ہوئی ایک آنکھ. Have you seen this? This is the eye of Dajjal. آپ, میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں جوانوں کے سامنے بیٹھ کے صرف پوری ڈسکشن کر سکتا ہوں کہ پورے یعنی سیٹینک جو ہیں ان کی پوجا جو کی جاتی ہے, یا ان کے جو ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں, جو پولیٹیشنز ہیں, کہ فور میسنز کے طور پہ کیسے کام کرتے ہیں اس پوری دجالی سسٹم کے اوپر. اور اگر ان کے جو گانے والے ہیں اور سنگرز ہیں کس طریقے سے اشارہ کر کے اس ایک آنکھ کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نگاہ صرف اور صرف کس کے اوپر ہے؟ ہماری نگاہ صرف اور صرف اس دنیا پر ہے, اس آخرت پر نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آ گیا, جو پہلی سائن ہے کہ ون آئیڈ کا مطلب وہ ایک انسان نہیں ہے کہ جس کے آپ ایک آنکھ دیکھیں گے. دس از اے سسٹم which is working for this dunya materialistic system. آخرت کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے. دوسری چیز, وہ ایک یہودی ماں سے پیدا ہو رہا ہوگا. اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید نے کیا کہا؟ بولے دیکھو یہود جو ہے, ہم قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھ کر نکل جاتے ہیں. قرآن کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے دو دشمن سب سے بڑے ہیں مسلمان, دو دشمن ہیں. کیا کہا؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا. تمہارے سیویئر اینیمی, مؤمنین کے جو سب سے سیویئر اینیمی ہیں دو ہیں, الیہود والمشرکین. بولے یہود تمہارے سب سے زیادہ خطرناک جو ہیں اور سب سے زیادہ سیویئر اینیمی ہیں. آپ کے پاس یہ جو زائنسٹ جوڈزم ہے, جو آپ کے سامنے ریسزم ہے, ایک اور کلیریفیکیشن کر دوں, ہمارے پاس جوز کے ساتھ اتنا اختلاف نہیں ہے. جو پرابلم ہے جوڈزم کے اندر زائنزم جو ہے. زائنزم کیا چاہتی ہے؟ زائنزم چاہتی ہے بولتی یہ لینڈ ہماری ہے, یہ لینڈ ہماری ہے, یہ کسی اور کی لینڈ نہیں ہے. اب ان کے بلیف سمجھیے گا, یہ پورا جو سسٹم ہے کیسے کنٹرول کریں وہ بھی آگے بتاتا ہوں. They do not consider other than Jews, اپنے جوز کے علاوہ کسی کو انسان نہیں سمجھتے ہیں. They don't consider as human beings. مثلا آپ کے سامنے اگر میں یہ لے کر آپ کے سامنے ایک کتاب ہے, اس کتاب جو کہ نام ہے, آپ جا کے اس کو سرچ کر سکتے ہیں, The Influence of the Carnegie, Ford and Rockefeller Foundations on American Foreign Policy. یہ کتاب لکھی تھی ایڈورڈ برمن نے. یہ کتاب لکھی, اچھا یہ کلنٹن کا سیکرٹری تھا, بل کلنٹن کا سیکرٹری تھا, اور اس نے اپنی کتاب کے اندر ایڈمٹ کیا کہ کس طریقے سے یہ کیا کرتے ہیں, ڈفرنٹ لوگوں کو اپنا کلچر جو ہے امپوز کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. یہ ایکٹرز کو یوز کریں گے, یہ سنیما کو یوز کریں گے, یہ آرٹ کو یوز کریں گے, یہ پولیٹکس کو یوز کرتے ہیں اور اپنے کلچر کو امپوز کر رہے ہوتے ہیں. Many a times what we feel کہ مولانا یہ تو صرف ایک فلم ہے, یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے, سوری انٹرٹینمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ان کے پاس. ان کے پاس کیا ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ ٹارگیٹڈ آڈینس ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ 13 ایج گروپ ہے یا 15 ہے یا 18+ ہے. ان کے اب خود کے سٹل میسیجز ہوتے ہیں جو آپ کے پر امپوز کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جتنی بھی انڈسٹری ہے, خصوصاً یہ آپ ہالی ووڈ کو دیکھیں, ہالی ووڈ کو یہ اسی مقصد کے لیے یوز کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو کیا کہا کہ یہ ایک سویلائزیشن ہے جو ون آئیڈ ہے, کہ وہ صرف دنیا کے اوپر فوکس کرتی ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہودی, آپ جا کے دیکھیے گا, جو ہالی ووڈ کی جو 7 بگیسٹ جو
فرمس ہیں جو اس کو کنٹرول کریں ہالی ووڈ کے, اس کے CEOs کون ہیں آپ ذرا جا کے چیک کیجیے گا. ایسے بائی چانس نہیں ہے. اور پھر ان کے پاس جو پیسہ ہے, پیسہ بلینس آف ڈالرز ان کے پاس موجود ہے جو اس پر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ایک مجلس کے لیے اور ایک کچھ کام کرنے کے لیے کچھ پیسے نکلتے تو جان نکل رہی ہوتی ہے. ٹو پروموٹ دیئر کلچر they can invest billions of dollars. That's what they are doing. تو یہودی ماں کی اولاد اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو کلچر جو پروموٹ ہو رہا ہوگا یہ یہودی کے ذریعے سے ہو رہا ہوگا. اور اونلی یہی نہیں, یہ بھی سن لیجئے, آپ کے پاس جو انڈیسنٹ جو فلمز ہیں, جو ولگیرٹی ہے, کچھ دن پہلے میں نیوز پڑھ رہا تھا اور آج بھی میں نے جا کے پھر سرچ کیا, اس کے پیچھے کون ہے جا کے چیک کیجیے گا. یہ انڈیسنٹ موویز جو ہیں اور جو ولگیرٹی ہے اس کا ہب اسرائیل ہے. اسرائیل کس کو کون آن کرتا ہے؟ جیوز آن کر رہے ہیں. یہ جو دجالی سسٹم ہے, کیا کہا روایات میں, اس کی ماں جو ہوگی وہ کون ہوگی؟ یہودی ہوگی. یعنی یہ پروڈکشن جتنا کچھ بھی نکل رہا ہے یہ یہیں سے نکل رہا ہے. تیسری جو ہے کہ میں اس پر بات کرنے کے بعد محمد و آل محمد پر پھر تیسرا تھا کہ اس کا جو کھانا جو ہوگا وہ کس کے برابر ہوگا؟ ماؤنٹین کے برابر ہوگا. یہ پورے کا پورے سیویلائزیشن اور مٹیریلسٹک جو کلچر آپ پہ امپوز کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے انارمس جو ریسورسز اور ایکسپینڈیچر چاہیے. ایک فلم بنانے کے لیے کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا 2006 کے اندر مووی بنی تھی 300 کے نام سے, اور اس مووی کے اندر پوری کوشش کی گئی کہ ایرانین جو سوسائٹی تھی ان کو جاہل بیان ثابت کیا جائے. ایران کے اندر بین کی گئی تھی وہ مووی کو, تو اس کو جاہل ثابت کیا جائے, بالکل پڑھے لکھے نہیں ہے. That's what they tried. تو میں چیک کر رہا تھا کہ اس کا بھائی بجٹ کتنا رہا. The budget was $65 million. One movie. ایک مووی کو اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. اور ہمارے پاس جو ہے, اگر شیعیان حیدر کرار سے بات کریں, آپ کے پاس جو ہے کتنے آپ کے پاس خود کے چینلز موجود ہیں. I was having a discussion with Sabil Media, so سید جعفری کے ساتھ. وہ کہتے ہیں مولانا ایک جو کلپ بنانا ہے اس میں نکالنے میں ہمارے پسینے نکل جاتے ہیں, اس میں پسینے ہمارے نکل جاتے ہیں. بولتے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو فحاشی کا کام کر, یہ پیسے کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ We don't know. بولتے یہ جو روایت میں ہے کہ ماؤنٹین کے برابر یہ پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ایسی خوراک ہے. پھر اس کا فتنہ اور فساد پورے مشرق اور مغرب کو اپنے اندر لے لے گا. What does it mean? کہ مشرق و مغرب کو اپنے اندر لے لے گا. ٹھیک ہے, روایت میں کیا آیا؟ روایت میں آیا کہ امام زمانے جب ظہور کریں گے, ظلم و جور سے یہ دنیا بھر چکی ہوگی, ویسے ہی یہ آ کر کیا کریں گے امام زمان, اس کو عدل اور قسط سے بڑھ دیں گے. حدیث ہے یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا. یہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. دیکھیں حدیث کے اندر الفاظ کو غور کیجیے گا. امام یہ نہیں کیا کہا کہ ہر ایک ظالم بن چکا ہوگا, یہ نہیں کہا ہے. ہر ایک ظالم نہیں ہوگا, ظلم ہر جگہ پر جا چکا ہوگا. قرآن کے اندر دیکھیں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اینڈ شرک کے جو آئیڈیاز اور آئیڈیالوجی ہے وہ ہر ایک گھر کے اندر موجود ہے. اگر ہم اپنے گھروں کے اندر جائیں یا اپنے کام کے اندر دیکھیں, اپنے آفیسز کے اندر دیکھیں, اپنی پرسنل لائف کے اندر دیکھیں, اپنے اسکول کے اندر دیکھیں, یونیورسٹیز کے اندر دیکھیں, خدا کتنا یاد ہے, خدا کتنا یاد ہے. واقعتاً پینیٹریٹ کر چکا ہے یہ سسٹم یا نہیں کر چکا ہے؟ ہم یہاں سے ممبر سے کہہ کر تھک جاتے ہیں, تو جوان جو ہے وہی کرتا ہے جو اس کو میڈیا دکھا رہا ہے. یہ ہے ظلم جو پینیٹریٹ کر رہا ہے. یہ ہے دجالی سسٹم کہ جو پینیٹریٹ کر رہا ہے. اور آخری چیز اس کا نعرہ کیا ہوگا؟ انا ربکم الاعلی. جیسے فرعون کہا کرتا ہے میں تمہارا سب سے بڑا لارڈ ہوں, میں ہوں لارڈ اور کوئی بھی نہیں ہے. فریڈرک نیچے, اگر آپ نے نام سنا ہوگا, نیچے جرمن فلسفر تھا. اس نے اپنے فلسفی کے اندر ایک ڈسکشن کی ہے, دا گاڈ از ڈیڈ. وہ ایک اچھی سٹوری لکھتا ہے. وہ آ کے کہتا ہے کہ ایک شخص تھا, اب اس کے ہاتھ میں چھری تھی, نائف تھی, اور اس نے اپنے آستینیں اوپر کی ہوئی تھیں اور خون لگا ہوا تھا. So once he comes in the middle of the street اور آ کر کہتا ہے میں نے خدا کو مار دیا ہے.
میں نے خدا کو مار دیا، اب جو چاہے کرنا ہے کرو. یہ سٹوری کو لکھنے کے بعد وہ کہتا ہے در حقیقت آج کی دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ہماری دنیا میں کہیں بھی خدا نہیں ہے. بولا انسان جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے، اور انسان کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہوں. ایک اور اچھی ڈسکشن اس کو ہم کہتے ہیں ہیومنزم کہتے ہیں. ہیومنزم کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ سینٹرل کوئی سوسائٹی کمیونٹی کس کے بولے گاڈ سینٹرک ہونے چاہیے ہے. خدا سب سے اوپر ہوگا. خدا تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو ہیومنزم میں کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں، انسان کیا کہہ رہا ہے. یہ موریلٹی کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ اخلاق کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ مورل ویلیوز کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ بینگ اے مسلم ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ رائٹ ہے اور یہ رانگ ہے. آپ ذرا ویسٹ کے اندر جائیے، کیا ہے آج ویسٹ کے اندر جو ہے رائٹ اور رانگ خدا نہیں بولے گا، بولے سوسائٹی اور کمیونٹی جس کے اوپر آ جائے، جس کے اوپر اگری کر جائے. اب میں کچھ چیزیں بھولنا نہیں چاہتا کہ آپ کے اوپر نہیں، الحمدللہ رب العالمین جو فحاشی جو کر سکتے ہیں وہ کریں. کیوں؟ بیکاز پیپل ہیو اگریڈ آن دیٹ. بولا اسلام کیا کہتا ہے گاڈ سینٹرک کے اندر کہ میرا مقصد یہ کہ اے خدا تیرے لیے سجدہ کروں گا، میری زندگی کا مقصد یہ عبودیت ہے، میں تیرا بندہ بنوں گا. اور وہاں پر کیا ہے ہیومنزم کے اندر؟ ہیومنزم کیا کہتا ہے؟ وہ تو جو کرنا ہے کرو، عیاشی کرو، جو مستی کر سکتے ہو کرو، کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں، تم خوش ہو جاؤ، جو کرنا ہے کرو. آپ کو کتنی میں نے آپ کو بتا دی مثالیں، میں نے آپ کے سامنے 5 مثالیں دی ہیں. یہ ساری کی ساری کہاں پلٹ رہی ہیں؟ یہ مٹیریلسٹک سویلائزیشن کے اوپر ہے. اور اس کی بہترین مثال دجال کا معنی کیا ہے؟ دجال دجالہ سے نکلا ہے. دجالہ کہتے ہیں کہ جو بار بار ڈیسیو کرتا ہے، ایسا ڈیسیو کرتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم مجھے دھوکہ دو گے، میں کل پھر آ جاؤں گا، میں پھر آ کر بیٹھوں گا. یہ دجالہ کا ایک معنی یہ ہے. دوسرا دجالہ کا معنی یہ اٹریکشن ہے، بہت اٹریکشن ہے. آپ کہیں گے مولانا ایسی کون سی چیز ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے اور بار بار جو ہے جا کے اسی سے جا کے ڈستا ہوں میں؟ بولا وہ یہ ہے سیویلائزیشن جو ہے ون آف دا ایگزامپلس. اور ہم اپنے بچوں کو بڑی آسانی کے ساتھ ایکسس دے رہے ہوتے ہیں چیزوں کا، اور یہ سمجھ کر دے رہے ہوتے ہیں مولانا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ ہے. سوری آپ اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھ رہے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ بچہ ہوگا یہاں پر لیکن گن کسی اور کے گائے گا. آپ اس کو مجلس حسین میں لا کر بٹھائیں گے لیکن اس کا جو رول ماڈل ہوگا وہ علی اکبر اور قاسم نہیں ہوں گے. پھر اور اس کے میں نے نام نہیں لینا چاہتا ممبر سے، اس کے رول ماڈل کوئی اور ہوں گے. اس کا لباس جو ہے وہ کہیں اور ہوگا، اس کے بال کا اسٹائل جو ہوگا وہ کوئی اور ہوگا. ہمارے جوان کے ساتھ ایک دفعہ ہم نے کہا کہ دیکھو بیٹا، اگر اذان کے بعد اگر سجدے میں جا کر یہ دعا پڑھو گے، کون سی دعا؟ ایک دعا ہے تو تم سے لوگ محبت کریں گے، مومن محبت کرتے ہیں. اگر سجدے میں جا کے دعا پڑھتے ہو تو کہتے ہیں مولانا، اچھا وہ بچہ تھا 12 سال کا، خالی 11-12 سال کا. مولانا کون جو ہے پیسہ ہو مولانا سب سیلیوٹ کرتے ہیں آپ کو. یہ بچہ جو ہے یہ اس کے پاس جو یہ مینٹیلٹی آ رہی ہے وہ یہاں سے نہیں آ رہی، یہ مٹیریلسٹک ورلڈ سے آ رہی ہے، دجالی سسٹم سے آ رہی ہے. کیوں؟ وہاں پر سارے بلیفز، ویلیوز سب کے سب کس کی بیس پر ہیں؟ دیکھیں اس دجالی سسٹم کے 3 خدا ہیں، یاد رکھیے گا. اس کو کہہ کے میں منزل مسائل پر آ گیا. اس دجالی سسٹم کے 3 خدا ہیں، یا مال ہے، مال و دولت ہے، یا فیم ہے، یا پاور ہے. ان 3 میں سے کسی ایک چیز کے لیے یہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جوان جو ہے، جوان سے پوچھا جائے تو مولانا میرے پاس اتنے سارے فالوورز ہیں، اتنے ملین فالوورز ہیں، یعنی اس کو فیم چاہیے. کسی ایک کو پکڑا، یوٹیوبر تھا، اس کو سزائے موت دینے والے تھے، تو اس کو سزائے موت دینے والے تھے. بولا کہ بھائی تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ واٹ از یور لاسٹ وش کہ تم کو سزائے موت دیں؟ تو کہتے ہیں کہ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن. حالت یہ ہے. کیوں؟ سب کچھ یہ نہیں کہ خدا راضی ہے یا خدا راضی. میں کل انشاءاللہ آگے ہوگا تو میں اس ممبر پہ بات کروں گا. خدا کی الحمدللہ آپ کا ممبر یہاں پر بچا ہوا ہے.
ان 3 چیزوں سے ممبر کو بچائیے گا، مال سے، طاقت سے اور فیم سے۔ اس ممبر سے وہ بیان ہونا چاہیے کہ جو اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں۔ یہ اگر بیان ہوگا یہ بچے رہیں گے آپ کے پاس۔ اگر ان بچوں میں سے 3 میں سے کسی ایک چیز کے پیچھے دوڑنا شروع ہو گئے، یہ بچہ پھر حسینی بچہ نہیں ہوگا۔ میں نہیں کہنا چاہتا یہ کہاں پر جائے گا۔ یہ ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ مولانا آپ مایوس کر رہے ہیں، آپ کہیں گے مولانا آپ نے مایوس کر دیا، کوئی اس کا راہ حل تو دیجیے۔ کیا ہوگا کہ دجال جو ہے اس طریقے سے رائٹ اور لیفٹ اٹیک کر رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ شیطان جو ہے اتنے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے ہوں گے آخر زمان کے اندر، سولوشن کیا ہے؟ آیت اللہ فہری، یہ واقعہ غیر بیان کے لیے مسائل پر آ گیا۔ آیت اللہ بہجت کے بچپن کے دوست ہیں آیت اللہ فہری۔ آیت اللہ بہجت کے بیٹے اس بات کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن he came to one house Ayatollah Fahri. Ayatollah Fahri, he was Sayyid. One day when he came to the house of Ayatollah Bahajat, تو Ayatollah Bahajat سے آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو ہم اور تم بچپن سے ساتھ درس پڑھتے رہے، ٹھیک ہے، لیکن اے بہجت تم اس مقام پر پہنچ گئے، میں اس مقام پر نہیں پہنچ سکا۔ You reached. حالانکہ وہ تواضع تھا ان کا کہ وہ خود بھی پاکیزہ شخصیت تھے، لیکن دا مقام what he achieved آیت اللہ بہجت، آیت اللہ فہری couldn't۔ کہا کہ اے بہجت تمہیں میری دوستی کا واسطہ ہے، تو دیکھو میں 80 سال کا ہو چکا ہوں، if you tell me to do something I cannot do۔ تو میں آج مہمان ہوں، تم میزبان ہو، I'm a guest, you're a host۔ ہوسٹ کے کوئی نہ کوئی جو ہے حق ہوتا ہے گیسٹ کے لیے، ہوتے کہ میں تمہیں اس چیز کا واسطہ دیتا ہوں، اہل بیت میں نے تمہیں کچھ جو عطا کیا اس میں سے کچھ مجھے دو۔ تو یہ بات کرنی تھی تو بہجت گریا کرنے لگے، بولا اگر تم نے ایسا نہ کہا ہوتا تو میں نے شاید نہ بتاتا۔ کہتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں گیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام رضا علیہ السلام نے مجھے 10 چیزیں عطا کی، 10 چیزیں عطا کی۔ اس نے ان سے کہا کہ 10 میں سے ایک میں تمہارے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں سے ایک کہا کہ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص ہم اہل بیت کی پناہ میں آئے اور ہم اسے پناہ نہ دیں، ہم اسے پناہ نہ دیں، ایسے پاسبل نہیں ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ تو آیت اللہ کشمیری اس کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر انسان کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، گناہوں سے نہیں نکل سک رہا ہے، تو زیارت آل یاسین پڑھیں، اپنے وقت کے امام کو یاد کریں اور یہ کہ یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان اغثنی، اے مولا مدد کیجیے، مجھے اس شیطان سے بچائیے۔ اور امام زمان علیہ السلام کیوں نہیں بچا سکتے ہیں؟ ان کے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ بچائیں گے۔ آج 3 محرم کی جو ہے شب لگ گئی ہے۔ اصحاب کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت جو آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہوں گا، لیکن امام علیہ السلام جن کو لے کر گئے ہیں اپنے ساتھ، یہ طے شدہ افراد ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی رستے میں چلتا ہوا مل گیا اور وہ امام کے ساتھ بول دیا، نہیں، یہ طے شدہ افراد تھے، اور ایسے طے شدہ افراد تھے کہ اس میں دین کی بھی کوئی بندش نہیں تھی۔ یعنی اگر وہ شخص اسلام پر بھی نہیں تھا لیکن جس دین پر موجود تھا، اگر اس دین پر صحیح عمل کر رہا تھا، تو وقت کا حسین امام جو ہے آ کر اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ اور کچھ افراد ایسے بھی ہیں، امام علیہ السلام جا رہے ہیں اور جا کر خود دعوت دیتے ہیں، وہ شخص جو ہے منع کر دیتا ہے۔ عبید اللہ ابن حر جوفی، امام جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اے عبید اللہ، تمہیں معلوم ہے تمہارا پاسٹ کیسا ہے، ہمارے ساتھ آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس نے کیا کہا؟ مشہور معروف جملہ ہے، کہا مولا یہ میرا گھوڑا ہے، اپنے ساتھ لے جائیے، یہ بھاگنے میں بہت اچھا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے؟ ہم تمہیں نجات دینا چاہتے تھے۔ اگر تم نجات نہیں حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ خود ہمارے اور آپ کے لیے ایک جو ہے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم کبھی کبھار
اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں مسجد اور امام بارگاہ کے اوپر، ہم یہ خرچ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر لیا۔ عزیزوں، عبید اللہ ابن حور جوفی بھی پیسہ دینا چاہ رہا تھا۔ اصل چیز ہے اپنے نفس کو ٹھیک کرنا، اس کو پاکیزہ بنانا، وہ شرط ہے، باقی تمام چیزیں ہوتی رہیں گی۔ جون جیسے بھی موجود تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ امام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلے ہیں، اور مکہ سے نکلتے ہوئے ایک منزل ہے، یہ کارواں چلتے چلتے منزل ثعلبیہ پر آ کر ٹکا۔ امام نے دور سے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، ایک بیابان ہے۔ امام بے نفس نفیس خود جو ہیں اس خیمے تک جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں کون ہے۔ دیکھا کہ وہاں پر ایک بوڑھی ضعیفہ عورت ہے۔ امام نے اس سے احوال پرسی کی اور پوچھا کہ تم یہاں کہاں؟ اس نے کہا کہ ہم یہاں پر میرا ایک بیٹا ہے اور میری ایک بہو ہے، ہم 3 افراد جا رہتے ہیں اور ہمارے پاس گوسفند ہیں، جانور ہیں، میرا بیٹا چرانے کے لیے گیا ہوا ہے۔ امام کہتے ہیں کیا تمہیں کوئی مشکل اور پریشانی ہے اس بیابان کے اندر؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچتی ہے اور کہتی ہے ہاں ایک پریشانی ہے کہ یہاں پر پانی کی کمی بہت زیادہ ہے۔ پانی کا سوال اور حسین ابن علی سے امام نے سننا تھا۔ اس بوڑھی ضعیفہ کو خیمے کے پیچھے کچھ دور لے کر جاتے ہیں۔ امام کے ہاتھ میں نیزہ موجود ہے، نیزے سے ایک پتھر کو ہٹاتے ہیں۔ اب جیسے ہی اس پتھر کو ہٹایا تو ایک پانی کا فوارہ جاری ہوتا ہے، آب گوارا میٹھا پانی نکلتا ہے۔ جیسے ہی وہ ضعیف اس پانی کو دیکھتی ہے، اس کے بعد امام حسین کی جانب دیکھتی ہے اور کہتی ہے آپ ہیں کون؟ کیونکہ مسیحی تھی، کرسچن تھی، پہچانتی نہیں تھی۔ کہا میرا نام حسین ابن علی ہے۔ کہا کون حسین ابن علی؟ کہا پیغمبر اکرم کا نواسا ہوں میں۔ اور امام نے پورا اپنا مقصد بیان کیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جاتے جاتے کہا کہ دیکھو جب تمہارا بیٹا آ جائے تو اسے ہمارے پاس بھیج دینا، کیونکہ ہمیں یاور اور ناصر کی ضرورت ہے۔ جو جوان بیٹا جو ہے جس کا نام وہاب کلبی تاریخ نے لکھا ہے، وہاب کلبی جب وہ جوان بیٹا 25 سال کا یہ جوان ہے، کریل جوان ہے 25 سال کا، یہ جب خیمے میں آتا اور پانی دیکھتا ہے تو کہتا ہے اماں یہ پانی کہاں سے آیا؟ ماں پوری رودات سنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا پیغمبر اکرم کے نواسے نے بلایا ہے۔ اب یہ دل میں محبت مادر ہے جو ابل رہی ہے۔ کہتے ہیں یہ تینوں افراد جو ہیں، ماں، بیٹا اور بہو، ایک چھوٹا سا قافلہ بنا کر حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد جو ہیں یہ تینوں کے تینوں دین اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور امام کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ شب عاشور آتی ہے۔ دیکھیں شب عاشور ہر ایک ماں تیار کر رہی ہے کل کے قتال کے لیے۔ یہ ماں ہے کہ جو تیار کرے گا۔ وہاب کلبی کو کہا اے وہاب دیکھو کل ہر ایک شخص خود کو قربان کرے گا حسین مظلوم پر۔ دیکھو وہاب تم پیچھے نہ رہ جانا، ایسا نہ ہو کہ میں رسول خدا کو چہرہ نہ دکھا سکوں۔ دیکھیں یہ ہے معرفت ہے، یہ ہے معرفت۔ کہا کہ اے اماں کہ ہم ایسا لڑیں گے، لڑنے والے جو سامنے وہ دیکھیں گے تاریخ یاد رکھے گی۔ زوجہ بھی موجود ہے۔ دیکھیں ایک اگر بوڑھی ماں ہو اور اس کا خیال کرنے والا صرف ایک اس کا بیٹا ہو تو سخت ہوتا ہے کہ کتنے طرح کے خیالات آتے ہیں۔ یہ عجیب ماں ہے، اکلوتا بیٹا ہے جو حسین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ارے اگلا دن آتا ہے، وہاب کلبی کو جو ہے آ کر کہتی ہیں اے بیٹا وقت آ گیا، جا کر خود کو حسین پر قربان کر دو۔ ارے جانا چاہ رہے تھے، زوجہ آتی ہے جس کا نام ہانیہ لکھا گیا ہے، ہانیہ آتی ہے کہتی ہیں کہ رک جاؤ وہاب۔ ارے سننا تھا، ماں نے کہا
کہ اے وہب اگر نہ گئے تو میں رسول خدا سے شکایت کروں گی، اگر شکایت کی تو تمہاری شفاعت نہ ہو سکے گی۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں اماں جان، ہانیہ کہتی ہے نہیں اماں جان میں روکنا نہیں چاہ رہی ہوں، بس ایک وعدہ لینا چاہ رہی ہوں۔ وہب کہتے ہیں اے ہانیہ کون سا وعدہ ہے؟ کہا وہب ارے جب تم جنت میں جانا تو اپنی زوجہ کو بھول نہ جانا۔ وہب کہتا ہے ہم نے وعدہ کیا ہم تمہیں وہاں جا کے نہ بھولیں گے۔ ہانیہ کہتی ہے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم امام حسین کی خدمت میں جائیں گے اور اس بات کا ضامن کوئی اور نہیں بنے گا بلکہ امام حسین مظلوم خود ضامن بنیں گے، ضمانت دیں گے۔ ہائے معرفت ہانیہ، ارے وہ مسیحا عورت کہ جو پہلے مسیحا تھی آج ضامن امام حسین کو بنا رہی ہے۔ کہاں معرفت پہنچ گئی ہے، امام حسین نے کیا کمال دکھایا ہے۔ ارے ایک چھوٹا سا قافلہ بنتا ہے، آگے آگے ماں ہے، پیچھے پیچھے بیٹا اور بہو ہے۔ امام حسین مظلوم نے اس قافلے کو دیکھا، یہ ضعیفہ آتی ہے، یہ بیوہ آتی ہے اور کہتی ہے اے مولا اس بیوہ کے ہدیے کو قبول کیجئے گا۔ ارے یہ وہ امام ہے جو مظہر عدم خداوند متعال ہے، رحمانیت خداوند متعال ہے۔ امام حسین مظلوم سر جھکائے بیٹھے ہیں، سر جھکائے بیٹھے۔ اتنے میں ہانیہ نے کہا اے مولا دو میرے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ان درخواست کو قبول کر لیجئے۔ پہلی درخواست یہ ہے کہ مولا کہ جب وہب میدان کارزار میں جا کر شہادت نوش فرما جائے تو اس کے بعد اس کنیزہ کو اجازت دیجئے گا کہ اہل بیت کی خواتین میں جا کر پناہ لے سکے۔ امام حسین نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد ایک اور سوال کیا اے مولا جب وہ جنت میں جائے وہاں تو ایک وعدہ دیجئے کہ جنت میں جا کر وہاں ہمیں نہ بھولیں گے۔ اور حسین مظلوم نے یہ سننا تھا اور کہا اب جواب دیا دوسرے سوال کا، کہا ہانیہ ہم وعدہ دیتے ہیں ارے وہاں جنت میں نہ جائیں گے مگر تم کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ جاتے ہیں وہاں کلبی 25 سال کا جوان ہے، جا کر لڑتا ہے، لڑتا اپنی ماں کے پاس واپس آتا ہے۔ اے ماں راضی تو ہو گئی نا، اے ماں خوش تو ہو گئی نا؟ ماں کہتے نہیں ایسے نہیں، جب تک خود کو تو حسین کا قربان نہ کرتے۔ ارے لڑتے لڑتے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ ارے اس حال میں میرے ساتھ کے پاس لایا گیا، سر کو تن سے جدا کیا گیا، سر کو پھینکا گیا وہب کی ماں کے پاس۔ وہب کی ماں نے اس سر اقدس کو اٹھایا اور خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کیا اور یہ کہہ کر پھینک دیا دشمن کی جانب کہ جو ہم خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں اسے دوبارہ قبول نہیں کرتے۔ شہادت کے بعد وہب کی ماں جو ہے چوبے قنات لے کے خیمہ کے لے کر ارے دشمنوں پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ امام حسین مظلوم آتے روک لیتے ہیں، اے بیوی عورتوں کا کام نہیں ہے، واپس جاؤ۔ اسی اثنا میں ہانیہ ارے لاش وہب پر آتی ہے، بیٹھ کر ایک عجیب معرفت کا جملہ کہتی ہے یا وہب ہنیہ لک الجنہ، اے وہب مبارک ہو جنت میں تم داخل ہو گئے۔ اسی اثنا میں شیور نے اپنے خادم کو حکم دیا، وہ یزید ملعون کا خادم، وہ ملعون کا خادم جا کے گرز جو ہے ہانیہ کے سر پر مارتا ہے اور اسی جگہ پر ہانیہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اے وفاداران حسین مظلوم، ہم سمجھ میں آیا کہ کیوں حسین نے پہلے سوال کا جواب نہ دیا۔ اے ہانیہ تم اس دنیا میں کہاں رہو گی کہ تم کنیزوں کے اندر شمار ہو سکو؟ ایک آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام میں کہوں گا اے ہانیہ تمہیں اپنے شوہر کی شہادت برداشت نہ ہو سکی، ارے لاشیں پر پہنچی، فراق سخت تھا، خدا نے تمہیں اپنے پاس بلا لیا۔ سلام میرا باپ، ادھر کے گھر ادھر کے گھر، ہائے میرا امام، ہائے میرا مظلوم امام۔
ماں کا کیسا ہے حوصلہ، کیسا ہے دل یہ ماں کا، کیسا ہے حوصلہ، گٹھڑی کھلی تو ماں کا تقسیم تھا جگر، ٹکڑوں پہ لال کے جب اس کی پڑی نظر، فرمان شکر کا تب سجدہ ادا کیا، گٹھڑی کھلی تو ماں کا تقسیم تھا جگر، ٹکڑوں پہ لال کے جب اس کی بڑی نظر، فرمان شکر کا تب سجدہ ادا کیا، سب ماؤں سے ہے افضل مادر حسین کی، بیٹے کا صاف مقتل بالوں سے کر گئی، گودی میں سر کٹا ہے جس کی حسین کا، سب ماں سے ہے افضل مادر حسین کی، بیٹے کا صاف مقتل بالوں سے کر گئی، گودی میں سر کٹا ہے جس کی حسین کا، آؤ بتاؤ تم کو کہتی ہے کربلا، کیسا ہے دل یہ ماں کا، کیسا ہے حوصلہ، کیسا ہے دل یہ ماں کا، کیسا ہے حوصلہ، کیسا ہے دل یہ ماں کا، کیسا ہے حوصلہ، سب ماؤں سے ہے افضل مادر حسین کی، بیٹے کا صاف مقتل بالوں سے کر گئی، گودی میں سر کٹا ہے جس کی حسین کا، آؤ بتاؤ تم کو کہتی ہے کربلا، کیسا ہے دل یہ ماں کا، کیسا ہے حوصلہ، کیسا ہے دل یہ ماں کا، کیسا ہے حوصلہ، کا حرف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کا حرف سناتا
ہے یہ سر کس کا ہے خون آنکھوں سے بہاتا ہے خون آنکھوں سے بہاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے خون آنکھوں سے بہاتا ہے خون آنکھوں سے بہاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے تو نیزے سے گراتا ہے تو نیزے سے گراتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا اس طرف دیکھتا جاتا ہے اس طرف دیکھتا جاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم پہلا پتھر یہی کھاتا ہے پہلا پتھر یہی کھاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو لوری نیزے سے سناتا ہے لوری نیزے سے سناتا ہے یہ سر کس کا ہے رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو لوری نیزے سے سناتا ہے لوری نیزے سے سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف
سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے پڑھ کے قرآن کی آیات سر زینب سے پڑھ کے قرآن کی آیات سر زینب سے جان لوگوں کا ہٹاتا ہے جان لوگوں کا ہٹاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی خواہر اس کی یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی خواہر اس کی شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے میر سجاد نہیں کیا کوئی وارث اس کا میر سجاد نہیں کیا کوئی وارث اس کا اس کو ہر ایک ستاتا ہے اس کو ہر ایک ستاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ
قاتل نے ہمارا بابا ہے، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا. آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، کیونکہ اب خواب پہ کرتی ہے گزارا بابا. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا ہے، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا ہے، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا. نوک نیزہ سے اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نوک نیزہ سے اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے. اصغر تھا مجھے سانسے پیارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا ہے، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا. عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاہ کے پلی، سینے پہ جو شاہ کے پری، جس کی ابا بن میں چلی، جس کی ابا بن میں چلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. وہ باوفا عباس تھا، وہ باوفا عباس تھا، دکھیوں کی جو ایک آس تھا، دکھیوں کی جو ایک راس تھا. پانی لیا پر نہ پیا، پانی لیا پر نہ پیا، معصوم کا احساس تھا. السلام علیکم یا رسول اللہ.